خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام ہم خدمت میں ہم ان تمام کاہنوں کو، بشپ صاحبان کو، سسٹرز کو، مناد صاحبان کو اور اپنے عامۃ المومنین کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک عرصہ تک بڑی وفاداری کے ساتھ خدمت کی، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کام کیا۔ ان کی خدمت قابل تحسین ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو کاہن بنے ہوئے 40 سال ہو گئے، وہ اپنی روبی جوبلی منا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں عام طور پر ہم 25 سال کے بعد سلور جوبلی مناتے ہیں، 50 سال کے بعد گولڈن جوبلی مناتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک روبی جوبلی بھی ہے جو 40 سال کے بعد منائی جاتی ہے۔ 40 سال تک انہوں نے پاسبانی خدمت کے مختلف پہلوؤں سے اپنی خدمت پیش کی ہے۔ وہ سیمنری کے ریکٹر بھی رہے، وہ پیرش میں بھی خدمت کرتے رہے، وہ صحافت میں بھی خدمت کرتے رہے، اور بھی بہت سارے ایسے موقع ہیں، ایسی جگہ ہیں، ایسی فیلڈز ہیں جہاں پر انہوں نے خدمت کی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے خدمت کو سلام کرتے ہوئے ریورنڈ فادر عنایت برنٹ، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں روبی جوبلی کے موقع پر بہت بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ویلکم بھی کہتا ہوں۔ جی فادر مورز جلال صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کیتھولک ٹی وی میں مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اپنے پاسبانی یا دیگر تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس کے لیے اسٹوڈیو میں بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ فادر جی، 40 سال آپ نے خدمت کی ہے، روبی جوبلی منا رہے ہیں، دل کے اندر خوشی کی انتہا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی مسیح خداوند کی پاک انجیل اس کے 4 باب کی 18ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، جہاں پر خدا یسوع مسیح نے ناصرت کے عبادت خانے میں کہا تھا جو تومار دیا گیا، اور خداوند نے کہا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ تو یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ یہ روبی کا لفظ جو ہے، یہ جب میں ریڈیو ویریتاس ایشیا منیلا میں تھا، وہاں پر فلپینز میں، وہاں پر سن 2009 میں ریڈیو ویریتاس ایشیا کی روبی جوبلی منائی گئی۔ تو یہ میرے لیے نیا لفظ تھا پاکستان میں، کیونکہ ہم سلور جوبلی، گولڈن جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی مناتے ہیں، ڈائمنڈ تک بہت کم پہنچتے ہیں۔ بارکیف اس وقت میں نے اپنے جو کلاس میٹس تھے ان سے مشورہ کیا کہ ہم جب 40 سال مکمل کریں گے تو ہم بھی یہ روبی جوبلی منائیں گے، 40 سال کو ہم یہ لفظ جو ہے انٹروڈیوس کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ پچھلے سال سن 2020 میں 2020 میں تھائی لینڈ میں اپنے مومنین کے ساتھ اس کا آغاز کیا 10 اکتوبر کو، ٹھیک ہے، اور اس سال 2021 میں 10 اکتوبر کو اس کی تکمیل ہوگی۔ تو یہ روبی جوبلی کا سلسلہ ہے، یہ اپنے فادر صاحبان کے ساتھ منائی ہے میں ریٹریٹ کے دوران رینیول سینٹر میں، اور پرسوں سینٹ میری سیمنری میں جہاں پر میں نے اپنا روحانی سفر شروع کیا تھا۔ تو اسی دوران آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمارے عام مومنین تک بھی یہ پیغام پہنچے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فادر جی، آپ کچھ اپنے آبائی علاقہ کا ذکر کرنا چاہیں گے تاکہ لوگ جو آپ کو 40 سال تک خدمت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، شاید کچھ ایسے بھی ہوں جن کا یہ نہ پتہ ہو کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، آپ کہاں سے ہیں، تو کچھ اپنے
علاقائی اپنے ابا و اجداد کا تھوڑا ذکر کر دیں. سب سے پہلے میں بپتسمے سے شروع کروں گا کہ میرا نام عنایت ہے، اور اس وقت بیلجین کیپوچن فادر ہوتے تھے، فادر فیڈینشن. تو انہوں نے 20 اگست سن 1955 کو، یعنی 20 جولائی کو پیدائش ہوئی اور 20 اگست کو، اور اس دن 20 اگست کو مقدس برنارڈ کا دن تھا، عید تھی. تو میں بھی، آپ بھی جانتے ہیں فادر مورس، کہ ہم جب ابتدائی دور میں ہم جس دن بچوں کو بپتسمہ دیتے تھے اسی سینٹ کا نام رکھتے تھے. تو اس طرح سے یہ نام ہوا عنایت برنارڈ. تو فادر فیڈینشن ہمارے گاؤں ونڈالا دیال شاہ جو شادرہ کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ درمیان میں اس وقت نہر تھی، اب گندا نالا بن گیا ہے. اس طرف ضلع شیخوپورہ ہے اور اس طرف ضلع لاہور ہے. تو وہاں سے ہمارا تعلق ہے. ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی. ماسٹر سیمول چرن داس ہوتے تھے. اس وقت کوئی کتاب وغیرہ نہیں ہوتی، صرف تختی ہوتی تھی. سلیٹیں تو بعد میں آئی ہیں اور قاعدہ ہوتا تھا. ماسٹر سیمول چرن داس وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے بڑے شفقت کے ساتھ. پھر میں شیخوپورہ چلا گیا. پھر یہ سینٹ فرانسس ہائی اسکول جو پچھلے 45 سالوں سے ناجائز قبضہ، لفظ ناجائز قبضہ چل رہا ہے. تو ابھی آپ انارکلی چرچ کی بات کر رہے ہیں. انارکلی سینٹ فرانسس ہائی اسکول کی. تو وہاں پر میں بورڈنگ میں تھا، اور وہاں پر فادر ویٹو فرنانڈس ہر سال 8ویں جماعت کے لڑکوں کو سینٹ میری سیمنری لاہور میں بھیجا کرتے تھے. آپ جائیں اور دیکھیں، اور اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو وہ کاہن بن سکتا ہے. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. اگر خدا کسی کو بلاہٹ دے تو. جی ہاں، بالکل. فادر جی، ہاسٹل میں رہتے ہوئے آپ کس سے انسپائر ہوئے یا کس نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کاہن بنیں؟ یہ فیملی سے تھا انسپریشن، یا کسی کاہن کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی کاہن بننے کا شوق پیدا ہوا؟ یہ ابتدائی سالوں میں میرے والد صاحب ایلڈر جگا پولوس وہ کیتھولک چرچ کے ایلڈر تھے، اور فادر ایڈن پریرا نے انہیں مقرر کیا تھا. تو اس حوالے سے ہم پاک ماس میں جایا کرتے تھے جب بھی پاک ماس ہوتی تھی، 6 ماہ بعد یا سال بعد. لیکن ہم بڑے بڑے تہواروں پر، اس وقت شادرہ میں کوئی گرجا نہیں تھا، تو انارکلی میں آیا کرتے تھے. شادرہ سے انارکلی آیا کرتے تھے کرسمس کی اور ایسٹر کی عبادات کے لیے. تو والد صاحب یہ ان کا سلسلہ تھا. تو میری والدہ بیگم جگا پولوس کا یہ تھا کہ آپ اس وقت تک ہم چولہے کے چوگرد بیٹھتے تھے، آپ جب تک باپ بیٹا نہیں کریں گے آپ کو کھانا نہیں ملے گا. اس کو اتنی دعائیں تو نہیں آتی تھیں، لیکن یہ تھا بنیادی بات کہ آپ پہلے سلیپ کا نشان بنائیں، پھر آپ کو کھانا ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بیج وہاں پر موجود تھا. لیکن جب میں ہاسٹل میں تھا تو سینٹ میری سیمنری سے مجھے آج تک یاد ہے، اس وقت تھے مرحوم فادر اینتھنی فرانسس، جنہیں چچا بھی کہتے تھے. پھر مرحوم فادر سائمن جوزف آتے تھے، اور یہ امریکہ میں مقیم مسٹر یعقوب داس وہ بھی سیمنری میں تھے. تو یہ آ کر مجھے یاد ہے کہ کروس ہے تیرا نشان نشان، یہ گیت گایا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں مشنریز ہیں دوسرے ملکوں کے، اب آپ نوجوانوں پر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں. تو یہ اس وقت ہم نے کوئی غور نہیں کیا، لیکن جب فادر نے ہمیں 8ویں کلاس کے بعد سیمنری بیٹے دیکھنے کے لیے، تب یہ پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی. فادر جی، آپ 1980 کو مخصوص کیے گئے کاہن کی ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئی. آپ کو جب کہانت کا یہ فرض سونپا گیا تو آپ نے کہاں کہاں خدمت کی ہے؟ سال کے مطابق میں 10 اکتوبر کو کاہن بنا لاہور کیتھولک کیتھیڈرل میں. اور اس وقت یہاں پر 3 بشپس تھے. بشپ مارسل روجر اس وقت تھے، پھر بشپ جو ریٹائرڈ تھے. اور جب میں سیمنری کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے، کہانت سے پہلے، تو 3 بشپس تھے ایک بشپ ہاؤس میں. بشپ مارسل روجر، الفونس رائے مارکرس، اور ایگزیلری بشپ معاون بشپ ارمانڈو ٹرینڈاڈ. تو جب میں فادر بنا 1980 میں، اس وقت بشپ ارمانڈو تھے، آرچ بشپ نہیں تھے. آرچ بشپ وہ 1994 میں بنے. تو یہ فادر ایگزوپیئر تھے، بیلجین کیپوچن کاہن، وہ وکر جنرل تھے. تو انہوں نے پہلی اپوائنٹمنٹ میری کی مئی 1981 میں. تو میں اسی وقت یعنی 5 اور 7 ماہ کے بعد ہی فل پیرش پریسٹ بنا دیا گیا.
کون سے پیرش میں آپ؟ سب سے پہلے میں سینٹ لوک پیرش شادرہ میں، یعنی اپنے گھر میں. اپنے ہی گھر. تو میرے والدین میرے پیرشنر بھی رہے. آپ ناصرت میں اپنے مقرر کر دیے. ہاں بالکل. تو شادرہ کے بعد پھر میں 1983 میں مریم آباد میں خدمت کی. ہم دو تھے اس وقت. فادر تھے فادر ٹامس ہنلن، المشہور فادر تنویر، کولمبن آئرش پریسٹ، جو گرین ٹاؤن میں وہاں پر دفن ہیں. اور اس کے بعد 1985 میں مریم آباد سے مجھے بلایا گیا سینٹ میری سیمنری میں، جب اس وقت فادر جوزف کوٹس، جو آج کارڈینل ہیں، فادر جوزف کوٹس ریکٹر تھے اور میں ڈین آف اسٹڈیز تھا. اور اس کے بعد 1988 میں وہ بحق جانشین حیدرآباد کے بشپ بنے، اور میں 1988 میں بحیثیت ریکٹر خدمت لی. اور اس کے بعد 1993 میں میں کرائسٹ سیمنری کراچی میں چلا گیا بحیثیت ریکٹر. واپسی پہ وہاں پر ایک میں یہ انسانی بات ہے کہ انٹرویو ہو رہا ہے، لوگ بھی محظوظ ہو سکتے ہیں. تو میں یہ گیت گایا کرتا تھا کہ مجھ سے اپنی خدمت لے مریم آباد کے علاوہ جس بھی مقام میں تو چاہے. مریم آباد کے علاوہ کیوں؟ جس بھی، اس میں یہ تھا مریم آباد از بیوٹیفل پیرش، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آئی ہیٹڈ ٹو بی ان مریم آباد ان دا منتھ آف اگست بفور دا زیارت. تو یہ بہت بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہوا کرتی تھی. تو اس لیے میں مریم آباد میں، اس لیے میں نے کہا کہ کہیں اور. تو مئی 1995 کو بشپ ارمانڈو نے، وہ آرچ بشپ بن گئے تھے، انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا اور میں پڑھا کہ ہیئر بائی یو آر اپوائنٹڈ ایز اے پیرش پریسٹ آف مریم آباد. تو چند لمحات کے لیے میں نے یہ لیٹر کو دیکھا اور میں بالکل ساکت تھا، خاموش تھا. یہ میں تو وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، پر میں نے پھر انڈر اوبیڈینس اس بات کو قبول کیا، کیونکہ اٹ واز ناٹ مائی چوائس بٹ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ دیئر. فادر جی، آپ نے بطور پیرش پریسٹ ایک عرصہ خدمت کی ہے مختلف پیرشز میں، اور مختلف تجربات بھی ہیں. پیرشز میں کون کون سے چیلنجز تھے جو آپ کے سامنے درپیش آئے؟ یہ بالکل، میں نے 5 پیرشز میں کام کیا اور مختصراً ایک ایک واقعہ بتاؤں گا. پہلے میں شادرہ پیرش میں تھا 81 سے 83. وہاں پر ہم نے بشارتی ٹیم بنائی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی قانون کے تحت نہیں تھا کہ ہم 4 لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھتے تھے. آگے ایک موٹر سائیکل 125 تھی ہونڈا، وہ اوپر بیٹھے ہیں ٹینکی پہ. ایک کیٹیکس میں چلا رہا ہوں اور 2 میرے پیچھے بیٹھے ہیں. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت اگر میں یہاں پر 5 سال رہا تو ہم تمام لوگوں کو کیتھولک ایمان کے مطابق بتائیں گے یہ. لیکن بہرحال مجھے پھر وہاں جانا پڑا. تو یہ بشارتی ٹیم جو ہے یہ شادرہ کا اثاثہ تھا. اس کے بعد دوسرا پیرش جو ہے وہ وہاں پر مریم آباد میں. مریم آباد میں وہاں پر ہم نے یہ کوشش کی کہ چھوٹے چھوٹے چیپلز بنائے جائیں. اور اس وقت امریکہ سے، فلیڈیلفیا سے ریٹائرڈ میجر جسٹن شیرف آئے. انہوں نے کچھ مالی امداد کی جس میں 4-5 چیپلز کو ہم نے اس کے بہتری کے لیے کام کیا. کوئی 4 دیواری بنائی، کہیں سیمنٹ کیا وغیرہ. تو یہ تھا. اور اس وقت چونکہ ہم دونوں تھے، میں اور فادر تنویر ٹامس ہنلن، ہم نے اپنے بیلجین کیپوچن فادروں سے یہ سیکھا تھا کہ روز کا کام روز کریں. تو مریم آباد میں چونکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، بیشتر ملک میں بھی نہیں ہوتی، اور شام کو ہم موم بتیاں جلا کر سردیوں میں وہاں پر گیس کا چولہا تھا نا، وہاں بیٹھ کے ہم آفس ورک کر رہے، ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اور ہر روز ہم، یہ 20 منٹ کا کام ہوتا ہے، تو آفس ورک ہر روز کرنا چاہیے. تو دس واز ویری امپورٹنٹ ان مریم آباد. اس کے بعد میں پھر دوبارہ جب مریم آباد یہاں آیا، وہاں پر کمیونیکیشن کا پرابلم تھا. اور چونکہ میرا سیمنری ڈیز سے کمیونیکیشن کے ساتھ دلچسپی رہی، تو وہاں پر اس وقت MNA تھے JS ہالک، جولیس ہالک. تو ان سے ریکویسٹ کی، میں اور فادر مرحوم فادر فرانسس ندیم، ہم اسلام آباد میں ان سے رابطہ کی پھر آئے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر بندہ چاہے تو 18 گھنٹے میں، یعنی زمین کھودنے سے نمبر چلانے تک 18 گھنٹے لگے. اور 100 فٹ کا تھا بلند جو ٹاور لگایا گیا. تو وہاں پر پھر اس وقت بشپ آرچ بشپ نے، تو اس بشپ ارمانڈو نے پہلی کال بشپ ہاؤس کی لاہور میں، تو ان سے ہم نے اس کا افتتاح کیا. اور اس کے بعد ابھی بعد میں پھر ایک اور تھے جو ہم وہاں پر PTCL کا انتظام کیا،
اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے روڈرک، جان روڈرک، جو آج کل کوئٹہ میں ہیں، ان کے بھائی تھے ایڈورڈ، تو انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، اور وہاں پر چک نمبر 3 ریبے یعنی رکھ برانچ میں، وہ مریم آباد کی وہ مطلب پراپرٹی میں ہونا تھا، لیکن چند وجوہات کی بنا پر وہ دوسرے گاؤں میں لگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کنٹریبیوشن تھی. اس کے بعد آگے میں چلا گیا پھر قصور میں، مریم آباد سے قصور میں میں کہوں گا کہ میں نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کہانت کو اس کا تجربہ کیا، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، صحافتی طور پہ، ٹی وی کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، خدمت کے سب پہلوؤں میں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہر طریقے کے ساتھ. اور میں نے سب سے زیادہ اپنی بشارتی خدمت میں قصور میں سب سے بہترین اپنا وقت گزارا. اینڈ آئی انجوائڈ مائی سیلف. لوگوں کے حقوق اور ان کی یہ 5 فروری کو جب میں وہاں کے ضلعی ناظم ترانہ امتیاز کے ساتھ ہم ریلی میں جا رہے ہیں، اور وہ میرا تعارف اپنے ایم این اے بھائی کے ساتھ کرا رہے ہیں، رانا امتیاز نے کہا یہ ہمارے فادر صاحب ہیں وغیرہ. اٹ واز ویری گڈ. اور وہاں کی جو ضلعی اسمبلی ہے، قصور کی ضلعی اسمبلی میں نے کہا، یہ اگست کا مہینہ تھا اور 11 اگست کے نزدیک ترین تھا، تو میں نے کہا کہ جون 1947 میں جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا، اس وقت اکالی دل کے سربراہ تھے ماسٹر تارا سنگھ، انہوں نے لاہور پنجاب اسمبلی کے سامنے کہا تھا سیڑھیوں پر کہ جو مانگے پاکستان اسے ملے قبرستان. تو ستیہ رام پرکاش سنگھا المشہور ایس پی سنگھا نے کہا تھا کہ پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے. تو یہ بات میں نے بلے شاہ کے مزار پر بھی ضلعی ناظم اور تحصیل ناظم کے ساتھ کہا، اور ہمارے مسیح تمام تالیاں بجا رہے تھے. تو وہاں پر آئی انجوائڈ مائی بیسٹ. اس کے بعد انارکلی میں صرف 1 سال اور 5 مہینے رہا، جب میں فلپائن سے ریڈیو ویریتا سے واپس آیا. اور اس کے بعد پھر مجھے اس وقت کے معاون بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ، جو آج کل آرچ بشپ ہیں، انہوں نے مجھے سن 2013 میں کہا کہ آپ سیمنری آ جائیں. تو میں نے کہا بشپ میں نے سیمنری کراچی سیمنری کا ڈائریکٹر رہا، ابھی 20 سال بعد دوبارہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، بہرحال انڈر اوبیڈینس آئی گو. وہاں پر پھر 4 سال عرصہ گزارا. تو سینٹ میری سیمنری میں اصل میں فادر زکریا غوری نے لانگسٹ 13 سال یعنی ایک لگاتار نا. تو میں کاٹ کے 2 دفعہ گیا، اس والے 14 سال بنے، لیکن وہ لانگسٹ تھے. تو اس کے بعد پھر یہ اس آخری جو پیرش تھا کیتھیڈرل سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل پیرش میں نے یہاں خدمت کی دسمبر سن 2018 سے جون سن 2019 تک، تقریباً 1.5 سال. آپ کی پاسبانی خدمت میں سب سے بڑی ترجیح کیا تھی؟ میری سب سے بڑی ترجیح یہ رہی ہے کہ بائبل مقدس کا باقاعدہ مطالعہ. ٹھیک ہے. پوپ فرانسس ہمارے کیتھولک مومنین کے جو روحانی سربراہ ہیں، پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ ریڈ دا بائبل ایوری ڈے ایون فار 2 منٹس. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں 1983 میں، ابھی چند دن بعد ہمارے روزے شروع ہوں گے. 1983 سے میں نے یہ مریم آباد سے تجربہ کیا. ابھی سن 2021 ہے، ابھی 17 فروری کو میں کوارنٹین ہو جاؤں گا تھائی لینڈ میں، 17 فروری سے 4 مارچ تک. تو وہاں کافی موقع ملے گا بائبل پڑھنے کا. تو یہ کہ روزوں میں یہ کیتھولک ٹی وی کے حوالے سے میں جو ہمارے ناظرین ہیں اس وقت، ان کو بھی میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور اس وقت جو لنچ ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت آپ بائبل پڑھیں، بائبل مقدس پڑھیں، اور اتوار کو نکال کر 40 دنوں میں آپ نیا عہد نامہ مکمل کر سکتے ہیں. ختم نہیں کہنا چاہیے، مکمل کر سکتے ہیں. تو یہ میں اس بیوٹیفل بڑی ترجیح رہی ہے کہ ریڈ دا بائبل ایوری ڈے. فادر جی، چونکہ ابھی آپ نے تھائی لینڈ کا ذکر کر دیا ہے، اب ناظرین کے دل میں یہ سوال چل رہا ہوگا یہ تھائی لینڈ کہاں سے آ گیا. اچھا کہ میں یہیں آپ سے پوچھ لوں، آپ تھائی لینڈ کیوں گئے ہیں، کس سلسلے میں آپ وہاں پر ہیں؟ جی، یہ جون سن 2019 کو، اس سے پہلے یہ میٹنگ چل رہی تھی، بشپ کانفرنس آف پاکستان کو کیتھولک بشپ کانفرنس آف تھائی لینڈ نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے جو وہاں پر لوگ پناہ گزین ہیں ان کے لیے کوئی پاکستانی کاہن ہو جو اردو میں پاکمز کرے. تو میں وہاں پر سن 2019 جون 19 سے وہاں پر ہوں. میرا بنیادی کام یہ ہے کہ مومنین کو مسیحی تعلیم دینا، پاکمز کرنا، وزٹ کرنا، بپتسمہ کی تیاری کرنا، پاک شاگرد تیار کرنا.
تو یہ ہے. اور ان کے ساتھ 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 کام کرنا، جیسے جیل میں جانا، منڈے سوموار بدھ اور جمعے کو جاتا ہوں، تاکہ جیسے پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ ناٹ ٹو سمپتھائز بٹ ایمپتھائز. یہ بڑا ضروری ہے کہ یعنی کہ ان کے لیے سوچیں بلکہ ان کے ساتھ سوچیں. تو میں آئی انجوائے مائی سیلف، اور وہاں پر میں ان کے ساتھ میں پورا وقت دیتا ہوں. فادر جی، ناظرین جاننا چاہیں کہ وہاں ہمارے لوگ اب جو ہیں کیا پوزیشنز ہیں وہاں پر، کچھ اس کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے آپ؟ تو اس میں یہ کہ ہمارے لوگ غیر قانونی طور پہ ہیں، بہت چند ڈزنز ہوں گے جو ویزا کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں مختلف حالات کی وجہ سے پھر وہ وہاں پر پہنچے ہیں. بعض بلاسفیمی لا کے ڈر سے، بعض بہتر مستقبل کے لیے وہاں پر ہیں. تو ان کے لیے چونکہ انہیں غیر قانونی ہیں، کام کرنے کی اجازت نہیں، تو وہ دوسروں کے محتاج ہیں، جس میں کاریتاس ہے، سوچی فاؤنڈیشن ہے، BRC ہے، JRS ہے، مختلف کلیسیائیں، کیتھولک چرچ، دیگر کلیسیائیں اور NGOز ان کی خدمت کرتی ہیں. تو یہ 2020 میں میرے خیال مطابق 50-60 فیملیز چلی جانی تھیں، لیکن مسٹر کرونا، میں لفظ مسٹر کہہ رہا ہوں، مسٹر کرونا کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوا. دے آر جسٹ اسٹک، مطلب دے ور اباؤٹ ٹو گو. بعض کا میڈیکل ہو گیا، ویکسین ہو گئی، صرف ٹکٹ آنی تھی، لیکن فلائٹس بند ہیں. فادر جی، آپ نے 14 سال غالباً سمنری میں بطور ریکٹر منتظم اعلیٰ کام کیا ہے. نوجوان کاہنوں کی تربیت میں آپ کون کون سی چند ایک باتیں ہیں جس پر آپ زور بھی دیتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں؟ اس میں 2 فرق چیزیں ہیں. پہلے یہ تھا کہ 1985 سے 93 میں سیل فون کا کوئی وجود نہیں تھا. اس وقت میرے پاس بھی سیمنری میں ٹائپ رائٹر تھا، لیپ ٹاپ نہیں تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس، بیشتر اسٹوڈنٹس وہ بڑے باقاعدگی کے ساتھ ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ہم اس پہ دیتے ہیں کہ سیمنری، دونوں سیمنری میں یا فارمیشن ہاؤسز میں بڑی ورائٹی ہے ہر کام کے لیے. سونے کا ٹائم ہے، کھانے کا، اسٹڈی کرنے کا، کھیل کا، میوزک سیکھنا، ہر ایک ٹائم. تو میں سارا ان کی تربیت کا حصہ ہے. انٹیگرل فارمیشن کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہ سب کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں. اور گو کہ میں جیسے کرکٹ فار ایگزامپل میں دیکھنا پسند کرتا ہوں، مجھے نہ آتا ہے، نہ میں نے کبھی اس میں آیا، لیکن میں اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا کرتا تھا. اس وقت لارنس گارڈن میں جاتے تھے ہاکی کے لیے. ہمارے سیمنری میں بھی گراؤنڈ تھی. اس وقت جب میں سیمنیرین تھا، وہ ہمارے ریکٹر کھیلا کرتے تھے. بعد میں بھی ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ یہ ایسا کریں. تو اس میں یہ ہے کہ سیمنریز میں ان کے ساتھ رہنا، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اس سے آپ کی فزیکل موجودگی سے ان کی فارمیشن پر بہت مثبت اثرات پڑتے ہیں. فادر جی، آپ نے ایک عرصہ صحافت میں بھی کام کیا ہے. میں خاص کر مینشن کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ کیتھولک نقیب کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنلی طور پر، بین الاقوامی طور پر بھی صحافت سے منسلک رہے ہیں. اس خدمت کے بارے میں کچھ فرمائیں. یہ کراچی سیمنری میں میرا یہ تھا کہ یہ اس سے پہلے آگے میں بات چلاؤں. جب میں ریکٹر بنا وہاں پر، میں نے کہا کہ میں اپنی ذرا فائل دیکھوں کہ میری فائل میں کیا لکھا ہے. اچھا. میرے ریکٹر اس وقت فادر لارنس سلڈانا تھے، جو آج کل ریٹائرڈ آرچ بشپ ہیں کینیڈا میں. کہ میں کیونکہ میں جب ریکٹر بنا، میں نے اپنی فائل دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ، اور لکھا کہ دی اونلی تھنگ از دیٹ از انڈر ویٹ. اچھا. تو میں جب فادر بنا میں صرف 110 پاؤنڈ تھا. ٹھیک ہے. کین یو امیجن؟ ابھی فرق ہے 55. تو ایک موٹر سائیکل وہ 125 تھی میرے پاس، تو ایک دفعہ موٹر سائیکل نکل بھی گئی. بہرحال تو سیمنری ڈیز سے میں اس میں دلچسپی تھی لکھنے لکھانے میں. تو 1980 میں جب میں فادر بنا، 81 ہی سے فادر ایڈن پریرا تھے، وہ نقیب کے چیف ایڈیٹر تھے. میں معاون بنا. اس کے بعد پھر سلسلہ جاری رہا، اور اس میں بہت سے ایسے شاعروں کو، صحافیوں کو، محققین کو، تمام کو دعوت دی، اور ہم ایک نقیب فورم کیا کرتے تھے. اس میں تمام لوگوں کو شامل کرنا، اور پھر لوگوں کو مختلف ٹاپکس پہ رائے. ہاں بالکل.
اور یہ تھا نقیب میں مجھے یاد ہے کہ 1986 میں لاہور ڈائسس کی سینٹینری یا 100 سالہ جبلی تھی، اور ہر 15 دن کے بعد ایک نیا شمارہ لانا ہوتا تھا 15 دن کے بعد. تو وہ سال انتہائی بزی تھا، بہت مصروف تھا، اور میرے ساتھ مختلف لوگوں نے تعاون بھی کیا. انہوں نے مختلف جگہ جا کے تحقیق کی، پہلا بپتسمہ کون سا تھا، پہلی شادی کون سی تھی، پیرش میں ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، پیرش بیز کا انٹرویو. اٹ واز بیوٹیفل، بہت انجوائے میں نے کیا. صحیح. صحافت کے حوالے سے فادر مورد جلال آپ پوچھ رہے تھے، تو ہم نے یہاں پر پاکستان کیتھولک پریس ایسوسی ایشن بنائی، اور اس میں 1987 میں فادر یوکین کے فادر رابرٹ ایسرینو آئے. پھر انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی، اور پھر بیورو چیف بنایا گیا مجھے. بعد میں پھر ہم نے انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہم پاکستان سے مختلف صحافی اور رائٹرز جاتے رہے ہیں مختلف میٹنگز میں. ان میں سے ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بڑا اہم ہے. سن 2003 میں یوسپ یعنی یونین آف انٹرنیشنل کیتھولک پریس کی 75 سالہ جبلی تھی، اور میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. اور اس وقت مقدس پوپ جان پال دوم سے ویٹیکن میں ہمارے شخصی ملاقات ہوئی، اور جو فوٹوگرافر میں ایک دم فوٹو لے رہے تھے. بعد میں نے یہ فوٹوز جب قصور واپس آیا سن 2003 میں تو میں نے شیئر کی تھیں. تو صحافتی طور پہ میں نے بھرپور طریقے سے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کیا ہے. اور آج کل میں تھائی لینڈ سے ڈیلی ریفلیکشن لکھتا ہوں، بائبل ریفلیکشن، جو میں اپنی سائٹ جو ہے اس پہ ڈال دیتا ہوں. اور امریکہ نیو جرسی میں مسٹر ہیری نعیم آڈیو ویڈیو وہ کرتے ہیں، پھر میں تمام کو بھیج دیتا ہوں، تاکہ اس میں ڈیلی ریفلیکشن وہ ہوتا ہے کہ آج کس مقدس کی عید ہے، تاکہ ساتھ ساتھ ہم کیتھولک ویلیوز کو آگے بڑھائیں. تلاوتیں ہوتی ہیں، ایک ورس لیتا ہوں، پھر کوئی سٹوری اس سے ملتی جلتی سٹوری میں لکھتا ہوں. اور یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ میں سنتا ہوں اکثر اس کو، اور یہ فیتھ فارمیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ بہت سادہ سی زبان استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بیان کرنے میں. اور ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ چلیں میڈیا پہ کچھ نہ کچھ اردو سپیکنگ کے لیے بھی موجود ہے، جہاں وہ روزانہ اپنی ایمانی تربیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فادر جی، فادر نائٹ صاحب، آپ نے کچھ دیر ہم دیکھتے رہے ہیں فادر فرانسس ندیم کے ساتھ مل کر انٹر فیتھ ڈائیلاگ میں بھی شامل رہے ہیں، اور بین الکلیسیائی اتحاد میں بھی. کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ یہ بین المذاہب مکالمہ کا یہ دلچسپی کہاں سے ہوئی؟ اس وقت بشپ شہید جان جوزف تھے، اور میں فادر فرانسس ندیم جب فیصل آباد جایا کرتے تھے تو وہ بڑا پرتپاک طریقے سے ہمارا استقبال کرتے، اور اس طرح سے ان کے کاموں کو دیکھ کر یہاں بھی سلسلہ شروع کیا گیا. اور پاکستان میں جو بین المذاہب مکالمہ کی کمیشن ہے وہ بشپ جان جوزف نے ہی شروع کی. بعد میں ان کے سیکرٹری، پہلے سیکرٹری تھے فادر جیمز چنن او پی، پھر تھوڑا عرصہ جاوید ولیم رہے، پھر فادر فرانسس لیٹ فادر فرانسس ندیم، اور ان کے ساتھ میں مل کر ایک اور دو کمیشن تھیں، نیشنل کمیشن فار انٹیلیجنس ڈائیلاگ اور کیتھولک بورڈ آف لٹریچر بورڈ نا، یہ تھا، یہ ہم نے ان سے سیکھا. اس کے بعد سن 2012 کی بات ہے کہ اس سے پہلے جو انٹر ایکومینیکل کا نا یہ شروع کیا تھا فادر لارنس لانا نے، بشپ الیگزینڈر جان ملک نے، تو انہوں نے یہ شروع کیا تھا. کچھ عرصہ تعطل رہا، تو اکتوبر سن 2012 میں ہم نے میٹنگ کی کیتھیڈرل کمپاؤنڈ میں، کاریتاس بلڈنگ میں، اور ہم نے پھر جو مین لائن چرچز ہیں جس میں پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان، چرچ آف پاکستان، سلویشن آرمی اور کیتھولک چرچ، ہم مل کر یہ پروگرام کیے، اور 3 پروگرام ہم کرتے رہے ہیں. تو میں فادر ندیم کے ساتھ، اور ہم نے شعبے بانٹے تھے، وہ بین المذاہب کے لیے تھے، میں بین الکلیسیائی اتحاد کے لیے، لیکن رابطے وہی کرتے تھے کہ ان کا بڑا انفلوئنس تھا، جنہوں نے 2 بار صدارتی تمغہ امتیاز بھی حاصل کیا. آپ کچھ دیر نوجوان کاہنوں کی آن گوئنگ فارمیشن سے بھی منسلک رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ لاہور ڈائسس کی میں نمائندگی کرتا رہا ہوں، جو 5 سال کے لیے ان کے آن گوئنگ فارمیشن یا پاسبانی خدمت کے دوران جب پیرشز میں ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. تو میں ہمیشہ ان کو مختلف باتیں جو پیرش کے حوالے سے، ریکارڈ کے حوالے سے، بائبل کی تشہیر کے حوالے سے، باقاعدہ وزٹنگ کے حوالے سے کہا کرتا تھا.
اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور پوپ فرانسس کہتے ہیں دا شیپرڈ شوڈ اسمیل دا شیپ. تو میں نے ان کے لیے کہا کہ جو پیرش میں فادر کام کرتے ہیں یا مناد کام کرتے ہیں ان کا شام کو اکیلے کھانا کھانا قابل تحسین نہیں، کہ لوگ ہمارا انتظار کرتے ہیں یو مسٹ وزٹ دم. تو یہ باقاعدہ وزٹ پر ہم نوجوان کاہنوں کو کہ اگر شروع ہی سے ان کی عادت ہو جائے گی تو آئندہ بھی اس پر قائم رہیں گے. فادر جی، آپ عام طور پہ پاکستان میں آپ کا شمار دانشوروں میں بھی کیا جاتا ہے. جی آج کل جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے جہاں پر توہین رسالت یا کوئی اور الزام یا ہماری بیٹیوں کی بے حرمتی کے ناطے سے واقعات ہو رہے ہیں. آپ چونکہ میڈیا سے بھی منسلک ہے اور یہ ایشوز بھی آپ کی دلچسپی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان رہنے کے سلسلے میں یہ جو اسلامی دور پہ جو دفعات ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گی. ٹھیک ہے. بشپ جان جوزف کی شہادت کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تکفیر کا یا توہین رسالت کا قانون نہیں بدلے گا. میں یہاں پر اس کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں جو اس کا غلط استعمال ہے اس کو روکنے کے حوالے سے چند سال پہلے بشپ سیمی عزرایہ ہال میں 2 وفاقی وزراء تھے، منظور بٹو صاحب اور اکرم مسیح گل. تو ان کی موجودگی میں 2 باتیں میں نے کی. یہ کیتھولک ٹی وی کے حوالے سے بھی یہی 2 باتیں مختصر کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کے حوالے سے FIR کاٹنے سے پہلے جو سینئر SSP لیول کا بندہ پہلے تفتیش کرے، تفتیش کرنے کے بعد پھر FIR کاٹی جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو الزام لگاتا ہے اور جس پر الزام لگایا جاتا ہے دونوں کو اس وقت تک اندر رکھیں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کون درست ہے کون غلط ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور تبدیل تو نہیں ہوگا، لیکن یہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو اس کا غلط استعمال روکا جا سکتا ہے. فاتح جی، یہ جو ہماری خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے یا ایک قسم کا سلسلہ ہی جاری ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ نہ صرف لڑکیوں بلکہ لڑکوں کی بھی تربیت کی جانی چاہیے. ماں باپ کا فرض ہے کہ دے شوڈ کیپ این آئی کہ وہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا 1986 میں جب لاہور ڈائسس کی جبلی تھی اور اس سے پہلے نوجوانوں کا عالمی سال، اس میں ہم نے 600 نوجوانوں کے انٹرویوز کیے نقیب کے اندر والے صفحے میں 3 اور یہ 3. اس میں یہ تھا کہ لڑکیاں کیوں دیگر مذاہب کی اٹریکٹ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم پڑھی لکھی ہیں، ہمارا رائٹ ہے جہاں مرضی ہم شادی کریں. اس کے بعد لڑکے کہتے تھے چاہے ہم جو میٹرک ہوں یا نہ ہوں لڑکیوں کو ہمارے ساتھ شادی کرنی چاہیے. تو اس طرح سے دونوں طرف سے ایسی باتیں، ماں باپ ان کا خیال رکھیں، بچیاں بھی اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں اور نوجوان بھی ترقی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں لیکن ساتھ ساتھ کوئی ہنر سیکھیں، تب یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ایک پاسٹر اور دانشور ہوتے ہوئے آپ پاکستانی کلیسیا کی کون سی سمت آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب دیگر کمیونٹیز کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے درمیان اتحاد کا فقدان ہے. 1985 میں پھر جب میں نقیب کا لیڈر تھا، ہم نے 4 MNAs تھے. اس وقت تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں مجلس شورا تھی، تو 4 ممبر سے میں نے کہا کہ ہم کیتھولک نقیب میں انہیں بلائیں اور بات چیت کریں، لیکن ہم نہیں کر سکے تھے. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں اتنا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ہمیں اتحاد کے لیے بات کرنی چاہیے. آپ ایک دوسرے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مخالفت نہیں. تو یہ کہ جو بھی ہیں ہم دیکھیں کہ کون ہمارے لیے بہتر کام کر سکتا ہے. تو اتحاد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے، جو ہم تینوں کی ذمہ داری ہے، مذہبی رہنماؤں کی، سیاسی رہنماؤں کی اور مختلف NGOs کی. ہم تینوں اگر شعور لائیں تو یہ بہتر ہے. ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے، جب میں کیتھیڈرل پیرش میں تھا میں نے مختلف جگہوں پہ دورہ کیا اور 3 4 5 بچے ہو گئے ہیں، ماں کا شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ماؤں کا شناختی کارڈ
بچوں کا اندراج جو ہے اپنی یونین کونسل میں ہونا چاہیے، جو کہ بعض اوقات نہیں ہے. تو اس پہ ہم مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، این جی اوز زور دیں تاکہ ہم منظم ہو کر اپنے جو ہماری تعداد ہے اس کے بارے میں بھی صحیح علم ہو. فادر جی، اب 40 سالہ جبلی آپ بنا رہے ہیں. 40 سالہ خدمت کا حاصل کیا ہے؟ میں اسے بہت مطمئن ہوں. ان 40 سالوں کے دوران گو کہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے، بہت دفعہ اپس اینڈ ڈاؤن، نشیب و فراز آئے، لیکن ان تمام نشیب و فراز میں سمجھتا ہوں کہ خدا میرا حامی و ناصر رہا ہے. اور یہ باقاعدہ ڈیلی بائبل مقدس کا ورد پڑھنا اور یوخرس کی ادائیگی اور مقدسہ مریم کی عقیدت میں روزری جو ہے، یہ تینوں چیزیں بہت اہم رہی ہیں. بائبل مقدس کی تلاوت، یوخرسٹ کا ادائیگی اور روزری کا روزانہ پڑھنا. صحافی ہوتے ہوئے آپ کی نظر نوجوانوں پر، ان کی سرگرمیوں پر رہی ہے. آج آپ اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو یہ کہ اپنے وقت کو اچھا استعمال کریں، کیونکہ جو جوانی میں آپ کی قوت ہے، جو آپ کا جو زور ہے یا ٹیلنٹ ہے، وہ آگے جا کے موقع نہیں ملے گا. اس لیے ہر ایک انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو، تخریبی اور تخلیقی. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اس عمر کو تخلیقی کاموں کے لیے استعمال کریں. اور ہمارے مسیحی نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں. لیکن جب میں کیتھیڈرل میں تھا، میں اسکالرشپ دیا کرتا تھا، میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے، ایم فل کو. ہر دفعہ میں کہتا تھا کہ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر ہمیں کوئی ٹریننگ کرنی چاہیے. گجرانوالہ ٹیکنیکل، سی ٹی ٹی سی ہے، ایس آئی ٹی سرگودا ہے، لاہور میں ڈان باسکو ہے. تو ہم صرف تعلیم، جب وہ ڈگری ہے، کاغذ ہے، اچھا ٹھیک ہے جی آپ کہیں میں ایم اے ہوں، اوکے ٹھیک ہے، آپ کل 9 بجے آ جائیں. تو یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوان ٹیکنیکل سیکھیں، پھر ہماری زندگی کا مقصد ہے. 40 سال تو آپ نے خوشی کے ساتھ اور انتھوزیازم، جوش اور جذبے کے ساتھ کلیسیا کی خدمت کی ہے. آنے والے ایام میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں جب ریڈیو ویریتاس پہ کام کر رہا تھا، وہاں پر ایک فرینچ امریکن پریسٹ تھے. تو میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیونڈ 70. تو کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو نو کہ آپ 70 سال سے اوپر. اس کے بعد جب آپ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن وی ڈونٹ نو، خدا کی قدرت ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ کہا کہ ڈائمنڈ، یہ روبی کیا کہتے ہیں، گولڈن جوبلی کس نے دیکھی، ہم روبی جوبلی منائیں. یہ پچھلے سال 2020 میں فادر اگسٹن طفیل اس دنیا سے منتقل ہو گئے. اس سال کے شروع میں فادر ٹامس بھٹی میرے کلاس والے منتقل ہو گئے. دیور آلسو، ان کی اپریل میں ابھی اختتام ہوگا، مکمل ہوگا روبی جبلی، بٹ دے وینٹ ٹو دا لارڈ. تو اس لیے آنے والے وقت کے لیے جو خدا کی مرضی ہے، خدا جہاں بھی لے جائے. ہاں بالکل، جس بھی مقام میں تو چاہے، بالکل، نو پرابلم. آپ نے 40 سال خدا کی وفاداری میں گزارے ہیں. آپ ہمارے نوجوان کاہنوں کو جو زندگی کے اس خدمت کے سفر میں یا تو شروع کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، مشکلات، چیلنجز، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جب سیمنری کا ریکٹر تھا، میری سیمنری میں اپنے جو تعلیم مکمل کر لیتے تھے، کاہن بننے والے تھے، اور نوجوانوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ 80% آف یور ٹائم شوڈ گو فار یور مین ورک. اگر آپ پیرش میں ہیں تو 80% کا جو وقت ہے نا وہ اپنے پیرش کو ہو. 10% فار یور سوشلائزیشن، فار ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز جہاں، اور 10% فار یور اون سیلف. اس میں ڈیلی ریڈنگ، اپنی جسمانی یا اپنا خیال رکھنا جو بھی ہے. تو یہ میرا کہ ان پہ عمل کیا جائے تو بہت ہو سکتا ہے. اور بعض آئی ونڈر فادر مورس، میں تعجب کرتے جب نوجوان بعض کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو، آئی ہیو نو ورک. صرف آپ پیرش کا جو ریکارڈ ہے نا اس کو سیدھا کرنا شروع کر دیں، دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. فادر جی، آخری سوال میرا، آپ کا تعلق صحافت سے اور آپ کی دلچسپی صحافت سے بہت گہری ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا اور کیتھولک کلیسیا میں میڈیا کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں ہمارے جو فادرز ہیں
بہت کام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے جی، خاص میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، بے شک بے شک، لیکن ان کا کوئی لوگوں کو شیئرنگ نہیں ہے. تو میں اور مرحوم فادر فرانسس ندیم نے بشپ جان جوزف کے انتقال کے بعد 1998 میں کرسچن ویو اسی مقصد کے تحت شروع کیا کہ وہاں کراچی میں تو کرسچن وائس ہے نا، وہ ویکلی ہے، تو ہم نے منتھلی شروع کیا. ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں فادرس کی وہ اس میں لایا کریں. تو یہ پرنٹ میڈیا، لیکن آج کل تو لوگ پرنٹ کی طرف کم ہیں، لیکن سوشل جو میڈیا ہے اس پہ ہمارے لوگ اس میں آ رہے ہیں. تو میں اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو ہمارے لوگوں کے بارے میں دنیا کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی سطح پر میڈیا کو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جانا چاہیے. اور کیتھولک ٹی وی کے حوالے سے اس فورم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سیٹلائٹ پہ نہیں آتے، جو کہ اب میں فادر فرانسس گلزار، آپ فادر مورز جلال اور میں، ہم اس پہ بھرپور طریقے کے ساتھ کوشش کرتے رہے ہیں کہ سیٹلائٹ پر آئے. اور میں کہوں گا انگلش میں ویئر دیر از ول دیر از اے وے. لیکن یہ انتہائی ضروری ہے، بالکل یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ یو آر نتھنگ. آپ جو مرضی کام کریں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو یو آر نتھنگ. ریورنڈ فادر عنایت برنرڈ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کیتھولک ٹی وی کو یہ وقت دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ چھٹیوں پہ ہیں، تھائی لینڈ میں آپ خدمت کرتے ہیں، آپ چھٹیوں پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور آپ کی مصروفیات بھی بہت ہیں، اور آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں یہ وقت دیا ہے، کیتھولک ٹی وی کو وقت دیا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی باتوں سے ہمارے ویورز جو ہیں، ناظرین جو ہیں، وہ ضرور فیضیاب ہوں گے اور برکت پائیں گے. تھینک یو ویری مچ فادر. میں اختتام پر تھوڑا ٹائم لینا چاہتا ہوں، چند سیکنڈز. اس میں یہ کہ میں اسے کرونا ہالیڈیز کہہ رہا ہوں. جی جی، میں نے 9 جنوری کو جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ رک جائیں، بی سیف ان پاکستان. تو ابھی 16 فروری کو جانا ہے. ان کرونا ہالیڈیز کے دوران اینڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیتھولک کاہن کے لیے جو روزری ہے نا، ڈیلی روزری، وہ بڑی ضروری ہے. اور جب میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں روزری پڑھتا ہوں، پہلا بھید میں اپنے والدین کے لیے پڑھتا ہوں، پھر اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے لیے. دوسرا بھید میں اپنے استادوں کے لیے کہ ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا، اور اپنے ڈونرز کے لیے پڑھتا ہوں. تیسرا بھید میں پڑھتا ہوں اپنے تمام دوستوں کے لیے، جس میں تمام خواتین و حضرات صاحب تمام دوست شامل ہیں. چوتھا بھید میں پڑھتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں کے ظاہر پاپا اعظم اور اس جگہ کے بشپ آج جو کارڈینل ہوں، وہاں کے جو جس پیرش میں ہوں ان کے لیے، لوگوں کے لیے. اور پانچواں بھید میں پڑھتا ہوں کہ آج جن لوگوں سے میں ملا، جیسے میں کیتھیڈرل میں مشتاق غلام آرٹ سیکرٹری کو ملا، پھر چند سسٹرز کو ملا، کیتھولک ٹی وی آپ کیمرہ مین اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی شام تک. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آج جن سے ملا وہ پانچویں بھید ان کے لیے پڑھتا ہوں. اس طرح سب اس میں کور ہو جاتے ہیں. تو میں فادر مورز جلال آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے روبی جوبلی کے دوران مجھے یہ موقع دیا. گولڈن جوبلی کا کیا پتہ ہے، لیکن وی اسٹل ہوپ، جیسے مقدس پولس کہتے ہیں، ہوپ اگینسٹ ہوپ، بٹ اسٹل وی مسٹ بی ریڈی فار اینی تھنگ. سو آئی تھینک یو، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے کیتھولک ٹی وی میں مجھے دعوت دی. فادر جی ونس اگین آپ کو کاہنانہ خدمت کے 40 سال، خدا اور کلیسیا سے وفاداری کے 40 سال بہت بہت مبارک ہوں. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، خدمت ایک برکت ہے، خدمت ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اور یہ برکت خدا تحفے کے طور پر انسانوں کو عطا کرتا ہے، نبیوں کو، پیغمبروں کو یہ دی. آج ہم نے بات کی ہے ریورنڈ فادر عنایت برنرڈ سے، جن کو خدا نے کہانت کی برکت دی، مخصوص کیا، مقرر کیا، اور انہوں نے 40 سال تک وفاداری کے ساتھ خدمت کی ہے، اور یہ خدمت جاری ہے. خدا نے آپ کو بھی ڈھیروں برکات دی ہیں، آپ کو بھی بہت ساری ذمہ داریاں سونپی ہیں. زندگی کا تاج اسے ہی ملتا ہے جو جان دینے تک وفادار رہتا ہے. آج فادر جی کی زندگی ہم سبوں کے لیے انسپریشن ہے کہ جو ایمانداری، دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے جو خدا نے دیا ہے، چاہے وہ فیملی لائف میں ہو، چاہے وہ کہانت میں ہو، کہیں بھی ہو.
وہ اس دنیا میں بھی خوش رہتا ہے اور اوپر بھی ابدی زندگی کا تاج پہنے گا. گاڈ بلیس یو.